हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ पाकिस्तान के मैदान में खेली जानी थी और अब इख्तिताम पे पहुंच गई है और मैं हाजिर हूँ। 5 T20 मैचेस खेले गए थे इस सीरीज़ में, और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इस T20 सीरीज़ में। T20 वर्ल्ड कप अभी गुजरे हैं, 2 वर्ल्ड कप अभी गुजरे हैं, वर्ल्ड कप ये है ODI वर्ल्ड कप। तो मेरी सारी फोकस इस वक्त हमारी मैनेजमेंट और थिंकिंग के ऊपर है कि हम क्या वो स्क्वाड बनाते हैं वर्ल्ड कप पे लेके जाने के लिए, जो ODI वर्ल्ड कप है। लेकिन ये T20 फिर भी इंटरनेशनल्स थे, और इसके अंदर हमने क्या किया है मुझे तो समझ नहीं आई। इतनी डिसअपॉइंटिंग सीरीज़। आपको पता है पाकिस्तान जीता ही नहीं है, कितनी देर हो गई कोई सीरीज़। सितंबर 2022 से आई थिंक हम कोई सीरीज़ नहीं जीते, और आपको पता है कि पिछले साल जो 2022 था वो वैसे ही वर्स्ट टेस्ट ईयर था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। होम पे हम विनलेस थे भाई। होमलेस ही हो जाए उस तरीके से तो, लेकिन होम पे हम विनलेस थे और अभी भी हम सीरीज़ नहीं जीते। न्यूजीलैंड की BC टीम थी भाई, नॉट दैट BC बट BC टीम थी। मतलब इसके अंदर उनके 5-6 प्लेयर थे जो नहीं खेल रहे थे। उनका कैप्टन लेथम था, और वो भी आके हमें हरा के हमारी नंबर 1 जो फुल स्क्वाड थी, हमारी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड थी। अफगानिस्तान से हम सीरीज़ आ रहे थे, अभी पार्ट टाइम अपने बच्चों को ट्राई कर रहे थे, उसके बाद हमने एक्सक्यूज़ बना दिया कि बच्चे थे, और अब इधर आके सारे प्लेयर्स आ गए हैं वापस, तो उसके बाद भी हम सी टीम से हार गए हैं। व्हाट वेंट रॉन्ग, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, व्हाट वाज अलीम दार डूइंग देयर एम्पायरिंग? आई थॉट ही रिटायर्ड मैन। मैं देख रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ कमेंट्री को, और कहते हैं अलीम जस्ट मेड अ सिग्नल और वट एवर। और मैं कह रहा हूँ क्या ये अब पाकिस्तान में एम्पायरिंग में भी शुरू हो गए? कितनी रिटायरमेंट्स लेनी है भाई आपने भी? इतनी अच्छी वीडियो बनाई थी सारी आपके लिए, इतनी ज़्यादा कवरेज हुई थी मीडिया पे। एनीवेज, शायद मुझे कुछ नहीं पता है तो प्लीज़ अपडेट मी अगर अलीम के बारे में आप लोगों को पता है। पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं अब। जिस तरीके से हम एक्सपोज हैं बोलूँगा इस न्यूजीलैंड की सीरीज़ में, मेन ग्राइप मेरी ये है कि जो ऑनलाइन कोचिंग है उसका आपको सिला नज़र आया है इस वक्त? मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तो इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, मैं अकाउंटेबल ठहराता हूँ मैनेजमेंट को कि किस तरीके से सानुल्लाह को उन्होंने ज़ाया किया। ठीक है, वो उस बंदे ने अफगानिस्तान की सीरीज़ में, वो आपका प्राइम बॉलर था, आपको जब विकेट चाहिए थी आप उसके पास जाते थे। ही वॉज द हाइस्ट विकेट टेकर फॉर यू इन दैट सीरीज़। और इस सीरीज़ में 5 T20 मैच सीरीज़ थी जो अनफैथमेबल है। 5 T20 मैच सीरीज़ कब मिलती है आपको? और जो पिछली सीरीज़ में नंबर 1 बॉलर था उसको आपने ट्राई नहीं किया। और अगर आप तो बोल रहे होते कि नसीम, शाहीन और रऊफ को खिला रहे हैं, चलो फिर समझ आती कि आप फुल अपनी स्ट्रेंथ को वापस खिला रहे हो। आपने जमान खान को चांस दे दिया। एहसान की एक बारी किधर की यार? मुझे पता है जमान खान डेथ बॉलर अच्छा है तो आपको शायद बैलेंस चाहिए था, लेकिन एहसानुल्लाह का फिर भी बनता था। एहसानुल्लाह को आखिर में बारी मिली यार, 5वें मैच में। ये किसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा है? कौन इनसिक्योर है इधर? क्योंकि एज ए कैप्टन, अगर आपने देखा है कि PSL में ये बंदा फियर्ड है, नेट्स में ये बंदा फियर्ड है, और पिछली सीरीज में इस बंदे ने सब ज़्यादा विकेट ली हैं। आप ऑब्वियसली उसे खिलाओगे शुरू में। तो मुझे कप्तानी की यहाँ पे समझ नहीं आई, और ऑब्वियसली मैनेजमेंट को इधर लाऊंगा क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग थी। अगर मिकी होता ग्राउंड में, वो आके मिला तो था इस्लामाबाद में इन बच्चों से, ठीक है, लेकिन अब वो ग्राउंड में होते और वो देखते कि सानुल्लाह कितना ट्रबल कर रहे हैं बैट्समैन को, उन्होंने फर्स्ट आप देखते तो कैसे होता कि मिकी ना बोलते यार एहसानो खिलाओ? किधर था कोचिंग स्टाफ? ब्रैथबर्न जो है वो जो टेम्पररी कोच बना हुआ है, जो पपेट बना हुआ है मिकी का, उसकी स्टेटमेंट आई है कि ये चैंपियन टीम नहीं है अभी। भाई आप क्यों कह रहे हो यार ये? अभी हम ऑलमोस्ट चैंपियंस बने थे, फाइनल खेल गए इन ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। ठीक है, आप कौन होते हो कहने वाले यार? मुझे बताओ, ग्रैथ ब्रैडबर्न आपने कितने मैचेस खेले? एक मैच है आपका इंटरनेशनल, एक मैच है। आप टेम्पररी कोच लाए में पपेट के तौर पे इस वक्त। मुझे नहीं समझ आई किस तरीके से हमारी मैनेजमेंट ने सोचा, लेकिन कुछ प्लेयर्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। बॉलिंग के ऊपर शाहीन ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया ऑनेस्टली। शुरू में तो वो रिपर्स मारते हैं, स्पेशली आखिरी T20 में ही गॉट 2 फ्रॉम द टॉप, लेकिन आखिर में आके ऐसी फेंटी खाते हैं यार वो, और ये बड़ा लंबी देर का प्रॉब्लम चल रहा है शाहीन का। तो मैं ये भी समझ रहा हूँ कि शायद हमें अब T20 में ना, इस वक्त अगेन फोकस T20 का नहीं है, लेकिन T20 में शायद शाहीन को पहले 3 ओवर देना इतनी बुरी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ही इज सो लीथल अप देयर, और फिर 1 ओवर आप बाद में रख लें। लेकिन दिस इज़ समथिंग शाहीन नीड्स टू वर्क ऑन। उनकी बॉलिंग जो डेथ पे है वो इज़ ट्रबलिंग, और शादाब खान उतने उतने अच्छे लग नहीं रहे लेटली। लेकिन मैं आपको अभी उन्होंने कैच भी छोड़ा था फाइनल में, लेकिन आपको बोलूँगा ये बंदा मेन प्लेयर होगा आपका ICC वर्ल्ड कप में, 50 ओवर वर्ल्ड कप है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ही इज़ द गाय इन दैट वर्ल्ड कप। लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर इन एशियन कंडीशंस, 50 ओवर्स,
وہ آپ کو بندہ چاہیے. تو اس بار شاداب کی جو بولنگ ہے وہ لگ نہیں رہی, وہ فرق نہیں آ رہی ان میں, لیکن ان کے علاوہ جو میڈی تھے عماد وسیم, انہوں نے دکھایا کہ ان کی انکلوژن ٹوٹلی جسٹیفائڈ ہے, اور وہ آج کل بڑے بڑی ہوئے ہیں بابر اعظم کے ساتھ, پلین سے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ. سنا ہے عامر کو انفالو کر دیا ہے, آئی ڈونٹ نو, میں نے چیک نہیں کیا, لیکن اٹ واز جسٹ سم تھنگ آئی ریڈ. عماد وسیم نے انفالو کر دیا جو بھی. تو عماد وسیم کا بہت اچھا کم بیک ہوا اس ٹیم میں. آپ کو وہ بولنگ میں آتے ہیں, پاور پلے کے اندر وہ آپ کو وکٹیں دے سکتے ہیں, بیٹنگ میں آتے ہیں آپ انہیں پروموٹ کر سکتے ہیں. از اے لیفٹی ساؤتھ پا, تو آبویسلی ایک بہت بڑا ایج ہے کہ بیلنس مل جاتا ہے آپ کو ٹیم میں. جو گڈ پرفارمنس تھے, ایک اور بندہ بھی تھا اس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں, حارث روف بھی ایک گڈ پرفارمر تھے, اور انہوں نے جس طریقے سے پھڑکایا ہے نیوزی لینڈ کی وکٹس کو اس سیریز میں. اب آخری میچ سے تو مار کھائی انہوں نے, لیکن ہمیں نہیں فورگو کرنا چاہیے ان کی جو اچھی پرفارمنسز تھیں. حارث روف لک بیک ان ردم, اور شاید یہی وجہ تھی کہ احسان اللہ کو جگہ نہیں ملی. لیکن مجھے پھر بھی سمجھ نہیں ہے کہ احسان اللہ کو آخر میں آپ کیسے چانس دیتے ہو 5 T20 میں, جب اس بولر کو آپ نے بلڈ کرنا ہے پوٹینشلی فار اے ورلڈ کپ رائٹ ناؤ. تو ڈونٹ یو وانٹ ٹو پلے ہم ان ایز مینی میچز as possible, especially in the format he is most suitable for, which is T20, جس میں ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو سمجھ نہیں آئی یار, آخر میں وہی بات ہے, ہار بھی گئے شاہین سے بولنگ کرا کے, حارث سے بولنگ کرا کے, اور پھر بھی آپ سیریز نہیں جیت سکے. دکھ ہوتا ہے. اور بابر کی ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں میں, افتخار کا یوز مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایز این آل راؤنڈر, بیکاز ہی از اے ویری گڈ بولر, آف اسپنر ہے وہ یار, وہ بندہ, اس کو ہم کیوں نہیں یوز کرتے. مسٹر 360 جب مصباح نے سلیکٹ کیا تھا, آئی گیس مسٹر 360 ایسا کچھ نام دیا تھا کہ ہر چیز کر لیتے ہیں یہ. اینڈ بات سیدھی ہے کہ ہی ہیز اے فائفر آئی بلیو ان ون ڈیز اگینسٹ زمبابوے تھے کچھ تھا, اور ہمیشہ وہ انہوں نے دکھایا کہ جب بھی انہیں چانس دیتے تو ہی از کنسسٹنٹ. اور مجھے یاد ہے جب شاہین انجر ہوئے تھے T20 ورلڈ کپ فائنل میں, اس وقت افتخار کے پاس ہی گئے تھے ہم کہ افتخار آپ اس کا اوور کرا دیں, تو اس وقت یاد آتا ہے, لیکن ان میچز میں یاد نہیں آتا افتخار. تو چاچے کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, چاچے نے عیدی بھی دی ہے ساروں کو, لفافے میں بانٹ کے ساروں کو 500 روپے دیے سارے نے چاچے کو. تو چاچا کو ہم کیوں بولنگ نہیں کرا رہے, کیونکہ یہی ہوا تھا اگینسٹ افغانستان جب شاداب کپتان تھا, اور شاداب نے بھی یوٹیلائز نہیں کیا افتخار کو جب ایکسپیرینس کی اتنی کمی تھی اس وقت. افتخار ایکسپیرینس بندہ تھا, اور لیفٹیز کھیل رہے تھے ادھر, جیسے آج لیفٹیز کھیل رہے تھے, کل لیفٹیز کھیل رہے تھے نیوزی لینڈ کے خلاف, اور اسی طریقے سے ہم افتخار کو یوز نہیں کرتے. لیکن افتی مینیا نے دکھایا اپنی بیٹنگ میں کہ ہی از دا گائے لوور ڈاؤن دی آرڈر میں کھیلنے کے لیے, آپ کے لیے آپ ڈپینڈ کر سکتے ہو. مجھے لگتا ہے جو 6 چھکے مارے تھے وہاب نے, وہاب کو دیٹ ریلی سیلڈ ہز کانفیڈنس. اس کے بعد سے ان کا پہلی سال اچھا جا رہا تھا, اس کے بعد سے وہ کسی اور لیول پہ چلے گئے ہیں. تو افتخار کا میں بڑا فین ہوں, اور ہی از ان دا اوپننگ پرومو پروڈیوسر اسٹارٹ دا شو. اور افتخار کو میں چاہتا ہوں کہ ہم ODIs میں بھی کنسیڈر کریں, کیونکہ وہ ایکسپیرینس آپ کو فائدہ دے سکتا ہے, اسپیشلی کیونکہ جو لیک آف ایکسپیرینس ہے اس کو میں بات کرنا چاہتا ہوں ابھی. جو سائم ایوب اور محمد حارث ہیں, سائم ایوب I want to say first huge fan of the guy, ٹھیک ہے, محمد حارث as well. لیکن سائم ایوب نے جو اننگز کھیلی تھی آئی گیس دوسری T20 میں تھی, واٹ ان اننگز یار, اور رن آؤٹ ہوئے تھے وہ آخر میں. ہی واز واچنگ دا بال, اور وہ ایک ایرر تھا ان کا, ہی واز رننگ بیک فار دا 2, اور کبھی آپ کو بال کو دیکھنا نہیں چاہیے, اینڈ ہی گاٹ رن آؤٹ. اور فیلڈنگ میں تھوڑی کمزور ہیں سائم ایوب, میں نے نوٹس کیا, لیکن کیا پلیئر ہیں, رسٹی ویری اٹس آل ان دا رسٹ ود ہم. اس بار انہوں نے اچھا کھیلا, آخری میچ پہ 0 پہ آؤٹ ہو گئی, ویری ڈسپوائنٹنگ. محمد حارث کا مجھے زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے, کیونکہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ آئیں اور پرووائڈ کریں وہ جو بوسٹ چاہیے ہوتا ہے اننگس کو, آئیں شاٹیں ماریں اپنی گیم کھیلیں. لیکن what ends up happening is he is getting out on the first ball or the second ball, اور آج ہی وہ فرسٹ بال ہے مجھے لگتا ہے آؤٹ ہوئے تھے, اور اس سے پاکستان کو بوسٹ نہیں ملتا بلکہ بوسٹ ڈاؤن ملتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر جو پریشر ہوتا ہے باقی پلیئرس کے اوپر آ جاتا ہے کہ وکٹیں گر گئیں, اب اور آرام سے ہمیں کنسالیڈیٹ کرنا ہے. تو یہی بات ہے کہ محمد حارث کو میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی گیم کمپلیٹلی تبدیل کریں, ٹھیک ہے, لیکن یہ بات میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ اٹ نیور ورکس وین سم ون از ہیل بینٹ آن پوٹنگ دا بال آؤٹ سائڈ دا باؤنڈری ایوری ڈلیوری. اٹ ہیز نیور ورکڈ ان دا ہسٹری آف کرکٹ. ہمیشہ اسٹرائک ریٹ مینٹین ہوتی ہے ڈبلز کے ساتھ بھی اور اسمارٹ کرکٹ کے ساتھ بھی. تو محمد حارث کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں یار آپ کو گیم اچھی لگتی ہے, اس وقت آپ انجوائے کرتے ہیں, تو یہ ہے بھائی, یہ ہے تو پھر آپ ٹیم سے چلے جاؤ, ٹھیک ہے, یہ ہے تو مجھے نہیں چاہیے. مجھے چاہیے ایک بندہ جس کو پتہ ہو یار کہ اس وقت میں جا نہیں سکتا, اور وہ میں ایکسلریٹ کر سکتا ہوں بعد میں, ٹھیک ہے. بے شک وہ 3-4 بالیں روک کے شاٹیں مار لے, تھوڑا سا تو سینس لو نا گیم کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 2-3 اوور لے لو اس کے بعد مارو پاور پلے ضائع کر دو, میں بول رہا ہوں سمجھو تو ہو کیا رہا ہے.
ایسے آ کے اننی شاٹیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ان دونوں کا بہت بڑا فین ہوں اینڈ وی ول ہیو ٹو کنٹینیو ٹو بیک بوتھ آف دیم. میں نے سنا محمد حارث کو ODI اسکواڈ میں لے آئے ہیں. ناٹ اے بگ فین آف دیٹ موو. مجھے لگتا ہے T20 تک انہیں محدود کیا جائے تو فی الحال بہتر ہے. عبداللہ شفیق از دا گائی یو وانٹ ان دا ODI اسکواڈ. پہلے ہی مینشن کر چکا ہوں، ویری گڈ ٹیمپرمنٹ. ٹیسٹ کرکٹ کو میں اس کو ایٹریبیوٹ کرتا ہوں بیکاز ٹیسٹ کرکٹر 12 ٹیسٹ میچ آلریڈی کھیل چکے ہیں، 1000 رن بنے لگے ہیں عبداللہ شفیق کے. بگ فین آف عبداللہ شفیق. تو لیکن یہ دونوں فیل ہو گئے. سائم تو سکسیڈ کیا تھا، حارث فیل ہو گیا فخر کی جگہ. ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں بابر اور رضوان کے اوپر. بابر نے ایک کمال کا 100 مارا یار اس سیریز میں. لٹرلی مجھے گوز بمپس آئے تھے جب ہی ہٹ دا 100. اور اس کے بعد رضوان نے 98 مارے. دیکھیں میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں، بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹایا جائے، توڑا جائے. T20 میں پیچھے پڑے ہوئے ہیں بھائی. کیوں پڑے ہوئے ہو پیچھے؟ PSL میں دیکھو ٹاپ پرفارمرز یہ ہیں، ٹھیک ہے. مجھے سمجھ بھی آتی ہے آپ پیچھے پڑھو، لیکن اس وقت کیا کرنا ہے پیچھے پڑھ کے؟ ورلڈ کپ تو آ نہیں رہا. کوئی T20 نارمل سیریز تھی یار، ختم ہوگی. آپ ورلڈ کپ ODI کو دیکھو، اس کو دیکھو. ابھی ان کو پریشر نہ دو یار کہ آپ لوگ اوپننگ کیوں کر رہے ہو. خدا کو مانو، واٹ از دا پوائنٹ آف دس؟ ٹھیک ہے، آپ بس انہیں کانفیڈنس دو. اس وقت انہیں 100 مارے ہیں، 98 مارے. ابھی وہ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں 50 اوور کا. رضوان کے 2 ڈاؤن پوزیشن ہے ODI میں اور بابر کی 1 ڈاؤن ہے. تو دے ناٹ ایون گونا اوپن دیئر. تو کانگریٹس اگین ٹو بوتھ آف دیز پلیئرز. لوگ کہہ رہے ہیں رضوان نے آخر میں تھوڑا سلو کھیلا، پاکستان زیادہ رن بنا لیتا. پاکستان میڈ 194 رنز. اور جب وہ بنے تھے مجھے تھا یار کہ تھوڑے کم ہیں، کیونکہ پنڈی کا اسٹیڈیم ہے، گراؤنڈ چھوٹا ہے اور پنڈی کے فینز یار کمال یار. لیکن گراؤنڈ چھوٹا ہے اور مجھے لگ رہا تھا بن جائیں گے، ہو سکتا ہے، کیونکہ سیف نہیں تھے ہم اتنے. لیکن میں نے کہا یار بولنگ اچھی ہے، ثانیہ اللہ بھی کھیل رہا ہے آج، تو ہو جائے گا. لیکن مائی گاڈ اتنی مار کھائی ہم نے، اتنی مار کھائی. شاہین نے اوپر سے 2 وکٹیں، اس وقت ختم ہو گیا. اتنی ہم نے ذلیل کرایا اپنے آپ کو، میں آپ کو کیا بتاؤں یار. یہ اگر 194 رن آپ کو ملتے اور اگر آپ کو بال دی جاتی شاہد افریدی کو، سعید اجمل کو، عمر گل کو، محمد حفیظ کو. محمد حفیظ سے پہلے بھی جب اجمل، گل اور افریدی تھے، یہ جو 3 تھے. اور اس کے بعد جو آپ کے عامر بھی تھا اس 2009 کی T20 ورلڈ کپ کی بات کروں اسکواڈ کی. آپ سوچ سکتے ہیں یہ لوگ 194 رن دیتے کبھی بھی؟ تو یہ جو پروکلیمڈ بیسٹ بولنگ لائن اپ ان دا ورلڈ ہے، ہاؤ از دس کنسیڈنگ 194 رنز؟ کلیئرلی اٹس ناٹ دا بیسٹ. مطلب شاید ابھی بیسٹ ہو، لیکن پرسنلی مجھے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یار کہ ہم پہلے T20 میں بادشاہ تھے. عمر گل کوچ ہے آپ کا اس وقت، جو اس سے بہتر یارکر کوئی مارتا ہی نہیں تھا T20 میں، آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور اب ہماری یارکرز لگتے ہی نہیں ہیں. اب ہم صرف سمجھ ہی نہیں آتی، ہم یا تو فل ہو جاتے ہیں چھکے کھا لیتے ہیں، یا ہم شارٹ ہو جاتے ہیں چھکے کھا لیتے ہیں. یارکر کی نہیں مار ہے. وائی کانٹ یو پچ دا بال اپ ویئر اٹ میٹرز؟ تو بس یہی بات ہے. کافی ڈسپوائنٹمنٹ تھی اور میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. یہ ایک اور سیریز ڈرا، اور پاکستان ڈز ناٹ ڈیزرو دس. آج گراؤنڈ سولڈ آؤٹ تھا. پرسوں جو نیوزی لینڈ کے خلاف آخری میچ تھا، 4تھ میچ میں ہیل اسٹارم آیا تھا، لوگوں کے پیسز آئے ہوئے تھے. پھر بھی 5ویں میچ میں وہ آئے دیکھنے، پھر سے گراؤنڈ بھرا پورا. بائی دا وے 5th گراؤنڈ کی ساری پروسیڈز سیریا اور ٹرکی کی ارتھکویک ہو گئی تھیں. اور یہ ایک اور چیز بتاتی ہے آپ کو کہ پاکستان از ریئلی سیلف سسٹیننگ رائٹ ناؤ، کہ ہم باقیوں کو ہیلپ کر رہے ہیں. تو جو بات کرتے ہیں نجم سیٹھی کہ پاکستان میں پاؤں پہ کھڑا ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں ضرورت ادھر ادھر جانے کی، وہ بات آپ کے سامنے ہے. تو اب یہ بات تو ہو گئی. ادھر ہی میں ختم کرنا چاہتا ہوں یار. ڈسپوائنٹنگ، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ہم ہاریں گے. مجھے لگ رہا تھا ایک کیک واک ہوگا، ٹھیک ہے، ہربھجن کے لفظوں میں کیک کٹے گا. لیکن کیک ہمارا کٹ گیا اور سیریز ہاتھ سے نکل گئی. تو یہ 2-2 میرے لیے شکست ہے، کیونکہ پاکستان میں کھیلا جا رہا تھا اور T20 ہمارا نمبر 1 فارمیٹ تھا. تو یہ بات ہوگی. افغانستان سے سیریز ہم ہارے ہیں ورلڈ کپ کے بعد، اور اب ہم نے ڈرا کیا اگینسٹ نیوزی لینڈ ان پاکستان. سو T20 میں مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے یار، لیکن ODI ورلڈ کپ میں اگر آپ لوگوں نے کچھ میس اپ کیا نا، تو آئی ول ہیو اے رینٹ اوور ہیئر، دیٹس فار شیور. اور پلاننگ بہتر ہونی چاہیے. So that was Dusra View, guys. Hope you liked the episode and wish Pakistan all the best for the ODI squad and for the ODI World Cup coming up, کیونکہ ساری نظریں اس پہ ہیں کہ کیا تھنکنگ جاتی ہے. اور بابری کپتانی کے اوپر بہت باتیں ہو رہی ہیں. میں نے بھی خود ہی 2-3 باتیں بتائی ہیں. افتخار کا یوز ہو گیا یا احسان اللہ کا یوز ہو گیا. ٹوٹلی یہ چیزیں ہیں، لیکن آپ بھول جاتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کافی لوگ بھول جاتے ہیں. بولتے ہیں کہ پرفارمنس کو کپتانی کے ساتھ ریلیٹ نہ کرو. بھائی کیوں نہ ریلیٹ کرو؟
ایسا کپتان آپ کو کتنی دیر سے نہیں ملا جو ہر میچ میں پرفارم کرتا ہے, آپ کا نمبر 1 پرفارمر ہے. دیٹ از وائی جاوید میاں واز میڈ کیپٹن آل دوز ایئرس اگو, بیکاز ہی واز دیٹ کائنڈ آف پرفارمر. اگر آپ پرفارمر ہو تو آپ کا کپتانی کا ڈیفینیٹلی وہ جو ہے پوائنٹس وہ بڑھ جاتے ہیں, اور بابر کی اس سے پوائنٹس بہت زیادہ ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ختم کرنا چاہتا ہوں. ٹیک کیئر فار سیلف گائز, اینڈ اف یو انجوائڈ دا ویڈیو ڈو سبسکرائب دی چینل. اور بہت ہیلپ ہو جاتی ہے چینل کی جب سبسکرائب کرتے ہیں, گرو کرتے ہیں ساتھ. اور اس وقت تک اگلے ایپیسوڈ تک ٹیک کیئر فار سیلف گائز, آئی ول سی یو سون. السلام علیکم.